عزیز طلباء ساتھیوں اور میرے دائیں بائیں علماء کرام قرائے کرام، مجھ سے علم اور فہم میں بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ جیسا کہ مجھے کہا گیا، اہل بیت کی محبت اور بالخصوص واقعہ کلبرا کے حوالے سے چند منٹ کی میری گفتگو ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب محبت ہے تو ہمیں اس چیز کا تجسس بھی بڑھتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا دائرہ کار انتہائی کلوز کر دیا، سمیٹ دیا اس کو، اور اتنا سمیٹا کہ قرآن پاک میں اہل کا لفظ جس خاص ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کو بھی نکال دیا، اور اسی حوالے سے کچھ لوگ یوں اٹھے کہ انہوں نے ان 5 ہستیوں میں سے جن کو انہوں نے کلوز کر کے اہل بیت کا حصہ بنایا کہ یہ اہل بیت ہے، انہوں نے ان میں سے بھی کچھ ہستیوں کو نکال کے نام لینا چھوڑا اور ایک خاص ہستی کا نام لینا صرف شروع کیا۔ حالانکہ اس چیز سے انکار نہیں کہ آپ بالخصوص جیسا کہ اس مہینے میں ہے امام حسین، آپ اہل بیت کا ایک سرچشمہ ہیں، چراغ ہیں، لیکن صرف انہی کا نام لینا اور باقی اہل بیت کا نام نہ لینا، اور پھر یہاں پہ میں جہاں سے بات کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں وہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ایک بات لکھتے ہیں، اس کا حصہ 8واں ہے اور 600 صفحے کے اوپر آپ ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا جو محرم الحرام کے مہینے میں سڑکوں پہ تھے، گلیوں محلوں میں تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ ذرا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ 10 محرم کو تم یہاں پہ موجود ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسن جب دنیا سے گئے تھے تب تم کہاں تھے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سوال کا سلسلہ آگے بڑھا، میں نے کہا کہ مولا کائنات دنیا سے رخصت ہوئے، تم اس وقت کہاں تھے؟ ان کا ماتم کیوں نہیں؟ اور پھر اس سے آگے بڑھے تو فرمایا چلے تم دیگر حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ تو تمہارے نزدیک الیاذ باللہ صحیح نہیں تھے، تو کیا بتاؤ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو تم کہاں تھے؟ کیونکہ کائنات میں سب سے بڑا غم یہ ہے کہ کوئی شخص جب بھی غم منانا چاہتا ہے تو بھئی غم منائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کائنات کا سب سے بڑا غم صحابہ کی زندگیوں سے دیکھیں وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے بڑھ کے صحابہ کو کوئی غم نہیں ہوا، فتوحات کے معاملات میں نہیں، اور روپے پیسے مال و دولت گھر بار کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کس اعتبار سے ہوا؟ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں دوسری سائڈ سے اگر لیں تو جناب حضرت امام حسین جو ہیں انہوں نے اپنے مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، پھر مکہ سے آپ
کربلا میں تشریف لے گئے، رستے میں 14 جگہوں پہ آپ نے قیام کیا، تو صحابہ کرام موجود تھے، آپ کے اپنے بھائی موجود تھے، انہوں نے آپ کو اس بات سے منع بھی کیا، روکا بھی۔ عبداللہ بن عمر موجود تھے، عبداللہ بن زبیر موجود تھے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ انہوں نے آپ کے جو والد گرامی اور حضرت امام حسن کے ساتھ کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے، تو پھر آپ نہ جاتے، آپ کیوں گئے؟ اس کے اوپر امام حسین کا ایک خطبہ ہے، جہاں جن 14 جگہوں پہ آپ رکے نا، مقام بیدا پہ ایک خطبہ آپ نے دیا اور اس کے اندر اس بات کا جواب دیا۔ آپ لوگوں میں باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ من رآ حاکما جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور فرمایا وہ بندے جو حاکم بن جائیں، ایسے بندے کو دیکھیں کہ وہ جابر حاکم ہے، حاکمن جائرن مستحلا لحرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے معاملات میں سرکشی سے کام لینے والے ہیں۔ فرمایا فمن لم یغیر علیہ بقول ولا بفعل فعلی اللہ حق ان یدخلہ مدخلہ، اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ ان کو جو لوگ بولے کوئی نہیں، جو گونگے شیطان بنے رہے، جنہوں نے اس کے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت پر یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کو اسی حاکم کی جگہ پہ داخل کرے جہاں پہ وہ جہنم میں جائے گا تو یہ بھی اسی جگہ پہ جہنم میں جائے۔ اب یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک سنائی، پھر ارشاد فرمایا الا ان ہؤلاء قوم، یہ وہ قوم ہے قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود۔ فرمایا یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا ہے، شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، رحمان کی اطاعت کوئی نہیں کر رہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور زمین میں فساد کو ظاہر کیا، اور جن حدود کو اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیے ہیں۔ میں یہاں پہ کوئی عہدہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ کوئی سلطنت لینے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے نانا کے فرمان کے مطابق اس شخص کے خلاف نکلا ہوں جس نے اپنے دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، جو اسلام کے بالکل مخالف چل رہا ہے، میں اس کے خلاف نکلا ہوں۔ اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آج دین کے اوپر بات آئے تو لوگ یہ خیال کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک علماء کا کام ہو سکتا ہے یا یہ ایک خاص طبقے کا کام ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ سمجھ کے ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پیغام تھا امام حسین کا کہ جب بھی ایسا معاملہ آئے اور تمہیں جو ہے وہ گونگا شیطان بن کے بیٹھنا نہیں، تم نے باہر نکلنا ہے، تم نے بات کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بھی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کربلا میں تشریف لے گئے، اتنی جانیں آپ نے جو ہے وہ شہید کروائی، اور اس کے باوجود آپ کے پائے مقدس میں کوئی لغزش،
वाक़ नहीं हुई। 72 लाशें 71 लाशें जो खैमों में जो है ना वो मौजूद थे, इसके बावजूद आप डोले नहीं। मेरा ये ईमान है कि अगर इमाम हुसैन उस दरिया को हुक्म देते तो वो रास्ता मोड़ लेता। अगर आप अपने पाँव मुबारक की ठोकर मारते तो वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो जाता, और ये जारी हुआ भी, तारीख में मौजूद है। उक़बा बिन नाफ़े आप अफ्रीका के जो है ना वो जंगलों में मौजूद थे, पानी ख़त्म हो गया, पूरा लश्कर आपके साथ मौजूद है, तो आपको कहा हुजूर पानी कोई नहीं, ना नमाज़ें पढ़ सकते हैं, ना खाने के लिए जो है ना वो खाना बना सकते हैं, ना पानी हमारे पास पीने के लिए मौजूद है। तो आपने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नवाफिल के लिए 2 रकत नमाज नफल अदा की और रब की बारगाह में दुआ की, मौला हम तेरे लिए निकले हैं, कोई दुनियावी मकसद तो कोई नहीं। तो आप रब्बुल इज़्ज़त कोई वसीला, कोई सबब जो है ना वो अता फरमाए। तो आपने अभी दुआ कर रहे थे कि आपका घोड़ा आपके पास बंधा हुआ था, उसने पाँव का सुम मारे, पाँव के सुम, अपने सुम जो हैं वो ज़मीन पर मारे, रब्बुल इज़्ज़त ने घोड़े के सुमों से पानी का चश्मा जारी कर दिया था। मैं ये कहता हूँ अगर उक़बा बिन नाफ़े के घोड़े के सुमों से पानी का चश्मा जारी हो सकता है तो इमाम हुसैन अगर ठोकर मारते तो पानी का चश्मा जारी हो सकता था। लेकिन क्या था, ऐसा क्यों नहीं किया? दरियाओं के मामलात को मोड़ा क्यों नहीं? आपने ठोकर मारी क्यों नहीं? इसलिए कि ये सबक था क़यामत तक के लोगों के लिए, ये सबक बनना था कि अगर आज इमाम हुसैन ठोकर मारते पानी का चश्मा जारी हो जाता तो कोई उठने वाला जो परेशानी में मुब्तला होता वो कहता देखें जी नवासा रसूल के लिए तो पानी का चश्मा जारी हो गया था, अब परेशानी मुझको मेरे ऊपर है, बताइए मैं क्या करूं। कोई कह सकता था देखिए ये परेशानियां मेरे ऊपर मुब्तला हैं, जिसके अंदर मैं दुनियावी तौर पे मुब्तला हूं, जिन परेशानियों के अंदर देखें उनके मामला तो ये थे कि रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी पैदा फरमा दी, देखे बारिश हो गई, देखे चश्मा जारी हो गया, देखे दरिया ने रास्ता मोड़ लिया। तो अब बताइए मैं इस मुकाम पे हूं, मैं परेशान हूं, मैं कुर्बानियां दे रहा हूं, मैं क्या करूं? तो चूंकि मशअले राह बनना था इसलिए आपने क्या किया कि आपने अपने आप को सरे तस्लीम खम किया रब्बुल इज़्ज़त के सामने, ताकि क़यामत तक के लोगों के लिए आप जो हैं वो मशअले राह बने और लोगों को बताएं कि जब भी दीन के ऊपर बात आए, जब भी तुम्हें अल्लाह रसूल के लिए निकलना हो तो उस वक़्त तुम्हें जिस हस्ती की तरफ देखना चाहिए वो इमाम हुसैन की ज़ात है। और इसी के लिए चंद अशार हैं मेरे पास कि जिसमें अहले बैत अतहार की शान मलहूज़े खातिर है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार के साथ ही मैं इस गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। आप मतमा नज़र अगरचे एक शख्सियत थी इनमें से, लेकिन आपने कलाम को यूँ ढाला कि पाँचों की पाँचों हस्तियाँ जो हैं वो इसके अंदर समा गई। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, ये उलमाए कराम बैठे हैं, ये बात समझेंगे। मैं सिर्फ अशार पढ़ रहा हूँ, इनकी अगर तशरीह करें तो ये एक अलहदा से मौजू बनेगा। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ वर से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। और ये पंचतन पाक के हवाले से और बिलखुसूस आगे जब आपने कलाम किया वो सैयदा खातून जन्नत के एतबार से है। आप फरमाती हैं उनके 2 जुमलों में उसकी तशरीह यूँ करूँगा मैं अशार से पहले कि ये जो इमाम हुसैन करबला के मैदान में डोले कोई नहीं, ये जो इमाम हसन ने अपनी बादशाहत को मुसलमानों के खून बहाने के ऊपर कुर्बान कर दिया, ये कोई आम बात नहीं थी। जौहरे सिद्को सफ़ा अज़ुम्महात, सीरत फ़र्जंदहा अज़ुम्महात, ये उस दूध की तासीर थी।
اور آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے پھر اگلی بات کی اور بات کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان محمد مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں. یہ بات بہت دور کی بات ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ ہا از خاک او پاشید میں. دو لفظی بات ختم ہے. فرمایا کہ آپ کی عظمت و شان کو دیکھتے ہوئے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی قبر انور کا طواف کروں، لیکن چونکہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، حضور نے فرمایا ہے کہ کسی کی قبر کے گرد طواف، کسی کی قبر کو سجدہ نہیں کرنا. فرمایا یہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے، ورنہ عظمت و رفعت اس سے بھی بلند ہے. کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. وآخر دعوانا